مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ کا یہ ہمارے اسلامی لحاظ سے سال کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ محرم سے ہوتی ہے، اور جو عیسوی لحاظ سے سال کی ابتدا ہوتی ہے وہ جنوری سے ہوتی ہے، اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ دسمبر میں ہوتا ہے۔ اب عیسوی لحاظ سے یہ سال کا آج آخری دن ہے اور کل سال کا پہلا دن ہوگا۔ عام طور پر لوگوں میں دو باتیں مشہور ہیں، ایک تو نئے سال کی مبارکباد دینا، اور دوسری بات عام چلتی ہے کہ ہر بندہ سال مکمل ہونے پر اپنی پیدائش کا دن مناتا ہے، جی آج میرا برتھ ڈے ہے، میری پیدائش کا دن ہے۔ تو ان دونوں موقعوں پر عام طور پر خوشی منائی جاتی ہے کہ بچے کا 1 سال مکمل ہو گیا، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، تو اس پر بھی خوشی منائی جاتی ہے، اور نئے سال کے شروع ہونے پر بھی مبارکبادیں دی جاتی ہیں، جبکہ ان دونوں میں اسلامی لحاظ سے نہ عقلاً مناسب ہیں نہ شرعاً مناسب ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک دن جو گزر رہا ہے تو ہم قبر کے موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اے غافل یہ گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، گردون زندگی کی گھڑی ایک اور گھٹا دی۔ لمحہ بلمحہ جیسے برف پگھل رہی ہوتی ہے، ایسے ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، اور قبر کے ہم قریب ہو رہے ہیں، موت کے ہم قریب ہو رہے ہیں۔ اب موت کے قریب ہونے کی وجہ سے کون مبارکباد دیتا ہے؟ موت کے قریب ہونے پر کون خوشی مناتا ہے؟ یہ کوئی عقل تو نہیں کہتی کہ جی میرا بچہ موت کے اور قریب ہو گیا ہے لہٰذا اور خوشی مناتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لدو للموت، بچہ جنو مرنے کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بچہ پیدا ہو تو اسی وقت سے موت کی تیاری شروع کر دو، جو ہی بچہ پیدا ہوا تو وہ مرنے کے لیے ہوا ہے، لہٰذا اسی وقت سے اس کی موت کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ وَبْنُوا لِلْخِرَابِ، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بناؤ لیکن انجام ان کا ویرانی ہے، بنانے والے کی قبر بن جائے گی، عمارت کھڑی ہوگی۔ تو اس لیے ان دونوں چیزوں میں ہم نے سوچنا ہے کہ یہ جو خوشی منانا ہے یہ ان کے لیے ہے جو قبر اور اگلی زندگی کے قائل نہیں ہیں، یہ جو سال کی مبارک بادیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اگلی زندگی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں بس یہی زندگی ہے، کھا لو پی لو، خوشیاں بھی منا لو، اچھے مکان بھی استعمال کر لو، اچھی سواریاں بھی استعمال کر لو، اچھے لباس بھی استعمال کر لو، اچھے یار دوست بھی بنا لو۔ پرسوں ترسوں میں یہاں بیٹھا تھا، انسان بڑا حیران ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے یہاں کے نماز پڑھی، جماعت مغرب کی نماز کے بعد، کچھ دیر کے بعد آ کے نماز پڑھی، میں تلاوت کر رہا تھا، پھر میرے پاس آ گیا، تو میرے پاس آ کے جب بیٹھا تو میں نے تلاوت بند کر دی، اس کی بات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ بڑا پریشان سا، حالانکہ میرا پہلی دفعہ ملاقات تھی، کہاں کا تھا کون تھا میں نہیں جانتا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں لاہور میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، لاہور کے اندر میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میں نیک بنوں، میں فلاں معاملے میں پریشان ہوں، فلاں میں پریشان ہوں، فلاں میں پریشان۔ اب ساریاں پریشانیاں وہ ہیں جو فضولیات یعنی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آج کل لڑکوں میں یہ بحث ہوتی ہے کہ سب سے بڑا شان والا، عظمت والا، اچھا لڑکا وہ ہے جس کی زیادہ فرینڈز ہوں، یعنی جس کی زیادہ دوست لڑکیاں ہوں، اور لڑکیوں میں بھی یہ فخر کیا جاتا ہے کہ تیرے امیر اور اچھے لڑکے اگر دوست ہیں، زیادہ دوست ہیں، کہ تو سب سے بڑھیا لڑکی ہے۔ انا للہ، یہ مسلمان سوچ ہو سکتی ہے؟ میں نے اسے کہا کہ تیری اپنی بھی بہنیں ہوں گی،
ان لڑکوں کی بھی اپنی بہنیں ہوں گی جو یہ سوچتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تو ان سے کبھی یہی پوچھ لیا کریں کہ تیری دوست بہن کے کتنے دوست تجھے پسند ہیں، بس اس سے یہ پوچھ لیا کریں۔ جب ایسی بات ساتھی کریں تو ان سے پوچھ لیا کریں کہ تیری بہن کے کتنے دوستوں تجھے کیا پسند ہے، تو پھر پتہ چل جائے گا غیرت کا کہ انسان کیا سوچتا ہے۔ جب دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے گا، دوسرے کی بہن کو اپنی بہن سمجھے گا، دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھے گا، یہ مسلمان کی سوچ ہوگی، ورنہ حیوان کی سوچ ہے، جانور کی سوچ ہے۔ تو اس لیے اب یہ بھی ایک کافر کی سوچ ہو سکتی ہے، لو جی سال میرا پورا ہو گیا، او خوشی منائیں، وہ جی نیا سال شروع ہو رہا ہے، مبارکبادیں۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ مسلمان کا کام یہ ہے کہ آج میرے سال کا آخری دن ہے، میں یہ سوچوں کہ اس سال میں مجھ سے کوتاہیاں کتنی ہو گئی ہیں، غلطیاں کتنی ہو گئی ہیں، گناہ کتنے ہو گئے ہیں، میں ان پر توبہ کروں، میں ان کا مداوع کروں، میں ان کا ابھی زندہ ہوں، علاج ہو سکتا ہے، ابھی غلطی کا مداوع تدارک ہو سکتا ہے، ابھی توبہ معافی کا موقع موجود ہے۔ تو یا اللہ یہ جو میرا سال گزرا ہے اس میں میری زبان سے جو کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے، میری آنکھ سے جو غلطیاں ہوئیں تو معاف کر دے، میرے کان سے جو غلطیاں ہوئیں تو معاف کر دے، کمانے میں کمی کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے، یا اللہ خرچ کرنے میں کمی کوتاہیاں ہوئیں تو معاف کر دے، بیوی بچوں کے حقوق میں کمی کوتاہیاں معاف کر دے، اہل محلہ ملنے جلنے والے دوست احباب رشتہ دار ان کے حقوق میں کمی کوتاہیاں ہوئیں معاف کر دے۔ سال کے آخر میں اپنے پورے سال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی کمزوریاں ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کے، یاد کر کے ان سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر کسی بندے کا حق ہے تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، اس سے معاف کرانا چاہیے۔ اگلا سال پتہ نہیں کیسے گزرتا ہے، پھر نیت یہ کرنی چاہیے یا اللہ پچھلا سال تو جیسا تیسا میں نے کوتاہیوں میں گزارا، تو توفیق دے کہ اگلے سال میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا، اگلے سال میں یہ کوتاہیاں نہیں کروں گا۔ اب اسے کہتے ہیں تجدید عزم، کہ ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی نیکی کے، اچھائی کے، بھلائی کے، خیر کے جذبے کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں، کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں نے بھلائیاں کرنی ہیں، بھائیوں کے ساتھ بھلائیاں کرنی ہیں، محلے داروں کے ساتھ بھلائیاں کرنی ہیں، میں نے جوڑ پیدا کرنا ہے، میں نے ہر ایک کے دل کو جوڑنا ہے، میں نے دو انسانوں میں توڑ نہیں پیدا کرنا، میں نے ہر ایک کے ساتھ محبت کا تعلق قائم کرنا ہے، اور اپنے آپ کو دوسروں سے گھٹیا سمجھ کے، دوسروں سے ہلکا سمجھ کے، اپنے آپ کو دوسروں سے قصوروار سمجھ کے ان کو اپنے سے اچھا باور کرنا ہے، ان کو اپنے سے اچھا سمجھنا ہے۔ یہ جذبہ لے کے ہم نے نئے سال میں داخل ہونا ہے۔ تو مسلمان کی سوچ یہ، اول تو یہ ہے کہ ہمارا سال ہی اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے، اور ذوالحجہ جو عید قربانی والا حج والا مہینہ ہوتا ہے اس کی آخر میں ختم ہوتا ہے۔ اسلامی سال انگریزی سال کے لحاظ سے، عیسوی سال کے لحاظ سے ہر سال 10 دن چھوٹا ہے، عیسوی سال 10 دن بڑا ہے۔ اگر ہم اسلامی لحاظ سے کام کرتے ہیں تو ہر تیسرے سال میں ملازم کو 1 مہینے کی تنخواہ زیادہ ملتی ہے، چونکہ 10 دن ایک سال میں بچیں گے، اس کے 10 دن دوسرے سال میں بچیں گے، 10 دن تیسرے سال میں، تو ہر عیسوی لحاظ سے جب 3 سال ملازم گزارے گا تو وہ 1 مہینے کی زائد تنخواہ کا حقدار ہوگا۔ کس لحاظ سے؟ اگر اسلامی تاریخ چلتی۔ اب ہمارے مدارس میں جب اسلامی تاریخ چلاتے ہیں تو گویا ہر سال میں ان کو 10 دن کی تنخواہ زیادہ مل جاتی ہے بمقابلہ کس کے؟ انگریزی سال کے لحاظ سے جو لوگ ملازموں کو تنخواہیں دیتے ہیں۔ اب وہ پہلی کے پہلی جی تنخواہ دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہم مسلمان ہو کر کے دوسرے غریب ملازم کی، اپنے کام کرنے والے کی ہر سال 10 دن کی تنخواہ وہ کھا جاتے ہیں۔ 10 دن کی اس کی تنخواہ بنتی ہے زائد، 3 سالوں کے بعد ایک پورے مہینے کی اس کی سیلری زائد بنتی ہے۔ اگر اسلامی ملک میں اسلامی تاریخ چلے تو بتائیے غریب کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو معاشی لحاظ سے فائدہ ہے،
ایک مہینے کی تنخواہ زائد کوئی تھوڑی چیز نہیں ہے غریب کے لیے، لیکن 20ویں سال کی وجہ سے کہ ملک اسلامی ہے لیکن تاریخ کون سی چلتی ہے؟ انگریزی والی چلتی ہے، تو اس سے تو غریب کا نقصان ہو رہا ہے، اس سے تو امیر کا فائدہ ہو رہا ہے، ملازم کا نقصان ہو رہا ہے، مالک کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر اسلامی ملک میں اسلامی تاریخ چلے گی تو اب آج ہمیں اسلامی تاریخ سے فرض کریں کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہ جی ابو فلاں تاریخ کو فوت ہوا تھا، بھائی فوت ہوا تھا، اب عدت پوری ہوئے، کون سے دن میں عورت کی عدت پوری ہوگی؟ اب ان کو عدت کی تاریخیں معلوم نہیں ہیں، اس لیے کہ کبھی چاند کی تاریخ یاد ہی نہیں رکھی کہ جس دن فوتگی ہوئی تھی اس دن کی انگریزی تاریخ تو یاد ہے اور اس دن کی اسلامی تاریخ ہی یاد نہیں ہے، اور عدت تو گزرنی ہے اسلامی تاریخوں سے، تو کتنی ساری خرابیاں لازم آ جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمیں اسلامی تاریخ معلوم نہیں۔ اپنے بچوں کو بھی اسلامی مہینوں کے نام یاد کرانے چاہیے اور اسلامی تاریخ یاد کرانی چاہیے کہ آج چاند کی فلاں تاریخ ہے، آج چاند کی فلاں تاریخ ہے، چاند 29 اور 30 کا ہوتا ہے، کبھی 31 کا نہیں ہوتا۔ چاند کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چاند 30 کا ہوگا یا 29 کا ہوگا، کبھی 31 کا نہیں ہوگا۔ اور اسلامی انگریزی مہینے عیسوی یہ کتنے مہینے 31 کے ہوتے ہیں؟ خود یہی مہینہ جو آج ہے یہ 31 تاریخ ہے دسمبر کی۔ تو اس لیے ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کے متعلقہ ہیں، یہ صرف مولوی غیر مولوی نہیں، نمازی غیر نمازی نہیں، بلکہ ہر انسان مرد عورت ہر مسلمان ہر انسان کی ضرورت ہے، ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو نئے سال میں اول تو ہمارا سال ہی اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے، نمبر 2 اس کو بھی ہم سال ہی سمجھتے ہیں، انکار اس کا ہم بالکل نہیں کر رہے، لیکن اس سال میں بھی مبارکباد کے بجائے ہمیں ایک عزم کرنا چاہیے کہ اگلے سال میں ہم کمی کوتاہیاں نہیں ہونے دیں گے، چاہے وہ کمی کوتاہیاں اللہ کے حقوق میں ہوتی ہیں، مخلوق کے حقوق میں ہوتی ہیں، عزیزوں رشتہ داروں کے حقوق میں ہوتی ہیں، اپنے گھر والوں کے حقوق میں ہوتی ہیں۔ ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے دین کے خیر کے جذبے کے ساتھ نئے سال کے اندر ہم داخل ہوں، اور پچھلے سال کے لیے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ مسلمان کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ روزانہ سوتے وقت اپنا محاسبہ کر کہ میں جب صبح سے اٹھا تھا آج دوبارہ بستر پر ہوں تو سارا دن میرا کیسا گزرا، اس سارے دن میں کیا کھویا کیا پایا، میں نے جو دن گزارا ہے اس میں میں نے کیا کھویا کیا پایا، سارے دن کا روزانہ محاسبہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حکم سے فرشتے تمہارا حساب کریں۔ جب میں خود اپنا حساب کتاب ٹھیک رکھوں گا تو اب آڈٹ والے آپ بھی جائیں تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرا حساب روزانہ کا ٹھیک ہے۔ اور جو اپنا حساب کتاب روزانہ کا ٹھیک نہیں رکھے گا، اب جب آڈٹ والے آئیں گے تو وہ کانپ رہا ہوگا، پتہ نہیں کوئی حساب میں گڑبڑ نہ پکڑی جائے۔ تو اس لیے اپنا آڈٹ روزانہ کریں، نہیں تو کم از کم سال کے بعد تو ہم اپنے اعمال کا آڈٹ کریں کہ میں نے سارے سال میں کیا کھویا کیا پایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے تو کثرت درود شریف کرنی ہے، سارا دن کوشش کرنی ہے کہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور سنتوں کا لحاظ رکھنا ہے، جمعہ کی نماز کا خوب اہتمام کرنا ہے، پہلے آنے کی کوشش کرنی چاہیے، سنت کی نیت سے غسل کرنا چاہیے، سنت کی نیت سے کپڑے سفید صاف پہننے چاہیے، سنت کی نیت سے تیل خوشبو لگانی چاہیے، اور سورۃ کہف کی کوشش کرنی چاہیے کہ سورۃ کہف مکمل پڑھی جائے، اگر مکمل نہ پڑھ سکے تو پہلی 10 آیتیں پڑھ لی جائیں۔ درود شریف سارا دن جمعے کے دن افضل ہے، اور خصوصاً عصر کے بعد اگر 80 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔